السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ اچھی لگ رہی ہو۔ پیچ رنگ کے شرارے پر سنہری زری اور رنگ برنگے موتیوں سے بنائے گئے پھولوں کے ڈیزائن، سینے پر بھاری کامدار دوپٹہ پھیلائے اس کا نازک سا وجود ارحم شاہ کے ہوش گنوانے کے لیے کافی تھا، اور اس پر رہی سے ایک کثر نفاست سے کیے گئے میک اپ نے پوری کر دی۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ اپنی تعریف پر وہ سر جھکا گئی، مگر بدلے میں اس کی تعریف کرنا بھی ضروری سمجھا۔ سفاری رنگ کے شلوار سوٹ پر کالے رنگ کی شیشوں والی واسکٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سجائے وہ سچ میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ تھوڑا سا جھک کر اس نے داد وصول کی۔ ہاتھ کا درد کیسا ہے اب؟ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اچھی بات ہے۔ پراپر دوا لگاتی رہیں، انشاءاللہ جلد آرام آئے گا۔ اس کی ڈاکٹرانہ ہدایت پر وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ کیونکہ وہ کبھی بھی اسے بلا وجہ نہیں روکتا تھا۔ کام تو تھا، وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ کل آپ چلی جائیں گی تو آج شام آپ میرے ساتھ آئس کریم کھائیں گی۔ آئس کریم؟ وہ حیران ہوئی، کیونکہ گاؤں میں کہیں بھی شام کے وقت آئس کریم کا اسٹال نہیں لگتا تھا، بلکہ گاؤں میں تو سارا دن لوگ آئس کریم بیچ کر شام کو اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ہاں، آئس کریم۔ وہ میں نے آئس کریم منگوا کر فریزر میں چھپا کر رکھی ہے۔ شام کو ہم دونوں کھائیں گے اور ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ پھر تم کل چلی جاؤ گی تو نہ جانے کب آؤ گی؟ وہ اداس تھا۔ حوریہ دھیمے سے مسکرا دی۔ اداس تو وہ بھی تھی، مگر ہمیشہ یہاں رکا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ آئس کریم ضرور کھاؤں گی، لیکن فلیور میری پسند کا ہونا چاہیے۔ اس کی شرط پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ میں نے پہلے سے تمہاری پسند کی آئس کریم لے کر رکھی ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں کون سا فلیور پسند ہے۔ اپنی پسند ناپسند کا اتنا دھیان رکھنے پر وہ اندر تک سرشار ہو گئی۔ دل میں گدگدی ہونے لگی تو چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مہر خان ولد شبیر خان، آپ کا نکاح فرخام شاہ ولد میر شاہ کے ساتھ بعوض 80 لاکھ حق مہر طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جہاں وہ اتنے زیادہ حق مہر پر حیران ہوئی، وہیں قبول ہے کے لفظ پر دل زور سے دھڑکا۔ یہ دو لفظ اس کا نام، پہچان، رشتے، جذبات، احساسات سب بدل دیں گے۔ کیا وہ سچ میں اپنا سب کچھ ایک ایسے انسان کے نام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے وہ نفرت کی دعوے دار ہے؟ بولو بیٹا۔ نگین کی آواز پر وہ چونکی۔ کتنی اپنائیت تھی اس کے انداز میں، بالکل ماں جیسی۔ ماں؟ ہاں، ماں بھی تو آج اسے نظر آئی تھی۔ کیا یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہیں؟ چاچا جی نے بھی بولا تھا وہ اسے دوبارہ اپنی بیٹی مان لیں گے۔ ہاں، یہی صحیح ہے، اسے یہ نکاح قبول کر لینا چاہیے۔ قبول ہے؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی تو نگین کی سانس میں بھی سانس آئی۔ ایجاب و قبول ہو گیا۔ سبھی لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بس ایک وہی تھی جس کا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہ رہا تھا، مگر یہاں کون اس کا اپنا تھا؟ جو اس کا اپنا تھا اسے وہ ناراض کر بیٹھی تھی۔ جھکے سر کے ساتھ وہ خاموش آنسو بہانے لگی۔ آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہوتا گیا۔ نگین نے دروازہ لگا کر اس کا سر اپنے کاندھے سے ٹکایا۔ وہ سمجھ سکتی تھی آج ماہی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کاندھا ملنے کی دیر تھی۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ دیوار پر لگی میر شاہ کی تصویر پر زور سے ڈوٹ آ کر لگی۔ نہ جانے کتنے وقت سے یہ پریکٹس کرتے شبیر خان کے ہاتھ سے آج پہلی بار نشانہ میر شاہ کے ماتھے کے عین درمیان جا کر لگا تھا۔ شروعات ہو گئی ہے میر شاہ، بہت جی لی جھوٹ کی زندگی، اب سچ کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سالوں پہلے جو قہر تم نے مجھ پر اور باقی سب کی زندگیوں پر ڈھایا تھا، اس کی تلافی کا وقت آ گیا ہے۔ جان بستی ہے نا تمہارے اپنے بڑے بیٹے فرخام میں؟ اب میں وہ جان نکالوں گا، اور جیسے ہی اس کی جان جائے گی تم تڑپو گے، روؤ گے۔ تب تمہیں اپنے گناہ یاد آئیں گے۔ تب پتہ چلے گا جب جان سے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان ہر طرف سے بے بس ہوتا ہے تو کیسا بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ دلاور خان کے 5 آدمی عام لوگوں کے بھیس میں شادی کے فنکشن میں داخل ہو گئے تھے۔ دلاور خان کا حکم تھا کہ شاہ خاندان ان میں سے جسے بھی مارنے کا موقع ملے اسے لقمہ اجل بنا دیا جائے۔ فی الوقت تو ایسا کوئی موقع ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا، لیکن جیسے جیسے فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا مہمانوں کا جھرمٹ کم ہوتا جا رہا تھا۔ صرف گھر کے لوگ اور خاص مہمان رہ گئے تھے۔ قاعدے کے مطابق انہیں بھی چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سب ادھر ادھر کے کام کی غرض سے ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ خالی ہاتھ واپسی کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ بالآخر ارحم نے حویلی کی پچھلی سائیڈ کا رخ کیا اور یہی موقع ان سب کو غنیمت لگا۔ ان سبھی نے بھی نامحسوس طریقے سے ایک ایک کر کے ارحم کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ حویلی کی پچھلی سائیڈ جا کر ارحم نے فون نکال کر کان سے لگایا۔ ارحم شاہ کے پیچھے اکٹھا ہوتے ہی ان 5 نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ چند سیکنڈوں میں ہی ان سب نے ایک ساتھ ارحم کو گھیر لیا تھا۔ اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کا گھیرا دیکھ وہ بس گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ حیرانگی کی کوئی لکیر اس کی ماتھی پر رقم نہ ہوئی، اور یہی بات ان سب کو ٹھٹکا گئی، بلکہ اس کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ ان سب کو خطرے کی باعث لگنے لگی۔ شک یقین میں تب بدلا جب ان 5 کو فرخام کے آدمیوں نے گھیر لیا۔
اور حیرانگی شاک میں اس وقت تبدیل ہوئی جب ایک طرف سے خود فرغام شاہ آتا دکھائی دیا۔ مطلب ان کے پلان کا علم فرغام شاہ کو پہلے سے ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان پانچوں کو فرغام شاہ کے آدمیوں نے دبوچ لیا۔ فرغام اور ارحم شاہ دونوں ہی خاموشی سے کھڑے ان پانچوں کی غیر ہوتی حالت کا جیسے لطف لے رہے ہوں، جبکہ ان کے آدمیوں نے ڈنڈوں اور ہتھیاروں سے ان پانچوں کی دھلائی شروع کر دی۔ اس مار پیٹ کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ تاکہ وہ سب یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ یہاں بہت ضبط کر کے وہ سب خود کو سچ بتانے سے روکے ہوئے تھے، مگر ان سب کی مار وقت بوقت شدید ترین ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ کسی کا منہ کھل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ وقت کی اور مار سے ان میں سے دو لوگوں نے سچ اگل دیا۔ وہ سب یہاں شاہ فیملی میں سے کسی ایک کی جان لینے آئے تھے، مگر ان دونوں کی وجہ سے سارا پلان ناکام ہو گیا۔ ارحم نے گن نکال کر اپنے بھائی کے حوالے کی، جسے تھام کر وہ اس انسان کی طرف بڑھا جو باقی سب کی سربراہی کر رہا تھا۔ اپنی گن کی نوک اس آدمی کے دل کے مقام پر رکھی۔ تم لوگوں کا اتنا بڑا جگر ہو گیا؟ فرغام شاہ کی فیملی پر بری نظر ڈال دی، قہر برساتی نظریں، سنسناتا لہجہ۔ اس آدمی کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا۔ دل کے مقام سے گن کی نوک سے رکھتی ہوئی کندھے پر آ کر رکی اور ٹھا کی آواز کے ساتھ گولی ہڈی کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی۔ نکاح کے بعد کچھ رسومات ہوئیں، پھر اسے لا کر فرغام شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دل اچھل کر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے بضد تھا۔ جس انسان کو دیکھ کر ہی اس کا دم نکلنے والا سانس خشک ہو جاتا تھا، کیا اب اسی انسان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہ پائے گی؟ اگر پہلے ہی دن اس نے ماہی کو بھی مار دیا تو؟ عجیب عجیب سوچوں نے الجھے دماغ کو اور زیادہ الجھا کر رکھ دیا۔ ان سب کے جانے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ واقعی کنزا نے صحیح کہا تھا، یہ کمرہ حویلی کے باقی سب کمروں سے جدا ہے۔ یہاں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے انسان کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ یہ کمرہ نہیں، شاید کسی بادشاہ کی رہائش گاہ تھا، جہاں کی دیواریں شیشے کی بنی تھی، جہاں ہر سہولت میسر تھی۔ کیا کسی کا کمرہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہاں سبھی کچھ تو تھا، ڈریسنگ روم، اٹیچڈ باتھ روم، واش روم، ایک طرف چھوٹا سا کچن، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بیٹھے بیٹھے جو اس کی نظروں میں سمایا وہ یہ سب کچھ تھا، مگر ان سب سے بڑھ کر جس چیز نے اس کا دھیان بھٹکایا تھا وہ اس کمرے کی دیواریں تھیں، جو سیمنٹ اور اینٹوں کے بجائے شیشے کی تھی، جس کے آر پار تقریباً آدھی سے زیادہ حویلی نظر آتی تھی۔ کون کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، سب نظر آ رہا تھا، اور یہی چیزوں سے انکمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے کافی تھی۔ چور نظروں سے وہ باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، مبادا کہیں وہ بھی تو اسے دیکھ نہیں رہے، مگر سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے خود ہی اٹھ کر ہر چیز کی تصدیق کرنے کی ٹھانی۔ بھاری لہنگوں کو سنبھالتی ہوئی وہ آہستگی سے ننگے پاؤں ہی بیڈ سے نیچے اتری، آہستہ آہستہ قدم بائیں طرف کی دیوار کی طرف بڑھائی۔ یہ شاید حویلی کی پچھلی سائڈ تھی، جہاں سے نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تبھی وہاں ارحم آ کر فون پر کچھ بات کرنے لگا۔ ماہی نے شیشے کی دیوار کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، کیا سچ میں یہ کوئی دیوار ہے یا اس کا وہم؟ یہ دیوار ہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی نظر ارحم پر پڑی، جس گرد گرد کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے تجسس لاحق ہوا۔ تبھی وہاں کچھ اور آدمی آ گئے، اور پھر ان کے پیچھے فرغام شاہ بھی آ گیا۔ دیکھتے بعد میں آنے والے آدمی پہلے والے آدمیوں پر جھپٹ پڑے اور بنا آہتا ان کو مارنے لگے۔ یہ سب خون خرابہ دیکھ ماہی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خون خرابہ ہو رہا تھا، اور فرغام شاہ پرسکون کھڑا یہ سب انجوائے کر رہا تھا۔ روکو پلیز، رک جاؤ، کیوں مار رہے ہو؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے چلائی، مگر اس کی کوئی آواز ان ساؤنڈ پروف شیشوں میں سے باہر نہ جا پائی۔ پاؤں تلے سے زمین اس وقت نکل گئی جب فرغام شاہ نے گن ہاتھ میں پکڑی اور ایک آدمی کے سینے پر ٹکائی۔ چند لمحوں بعد وہ آدمی زمین بوس ہو چکا تھا۔ ماہی کی وہیں کھڑے کھڑے چیخیں نکل گئیں، آنکھوں سے آنسو روانے سے بہنے لگے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ چاچا جی نے کیوں ہمیں ان جیسے حیوان سے شادی کرنے کے لیے کہا؟ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ان کی زندگی میں انسان کی جان کا کوئی مول نہیں۔ حیوان! زاروں کی طرح روتے ہوئے وہ فرغام شاہ کی زندگی سے نکل جانے کا ٹھان چکی تھی۔ بھاری لہنگے کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچ کر پاؤں سے تھوڑا اونچا اٹھائے وہ کچی پگ ڈنڈیوں پر مسلسل بھاگنے کے ساتھ ساتھ بار بار گردن موڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے کسی کو اس کی حویلی سے لاپتہ ہونے کی خبر ملے وہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتی تھی، جہاں فرغام شاہ اور اس کا کوئی آدمی نہ پہنچ سکی۔ تھرتھراتی سردی پاؤں میں کانٹوں اور نوکیلے پتھروں سے ہوئے زخم اسے ہر قدم پر آگے بڑھنے سے روک رہے تھے، مگر اسے بھاگنا تھا۔ اگر آج وہ یہاں سے نہ بھاگی تو ساری زندگی کے لیے اس دلدل میں قید ہو کر رہ جائے گی۔ اچانک کوئی گاڑی یکدم اس کے عین سامنے آ کر رکی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی کی چبھن آنکھوں میں محسوس کرتے ہی اس نے برق رفتاری سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے
ہاتھ کی پشت سے احاطہ کیا، مگر گاڑی سے نکل کر باہر آنے والے ہستی کو دیکھ کر اس کے ہارتے وجود میں دوبارہ جان آ گئی۔ کیونکہ آپ نے ایسا، آپ جانتے بھی ہیں وہ انسان نہیں حیوان ہے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اور آپ تو میرے اپنے ہیں نا۔ پھر آپ نے کیسے میری صفائی سننا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اپنوں کو کوئی جانتے بوجھتے جہنم میں نہیں دھکیلتا، پھر کیوں مجھے اس حیوان سے شادی کرنے کا بولا آپ نے؟ میں نہیں سہ پاؤں گی اس کی حیوانیت، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ مسلسل روتے ہوئے کپ کپاتے وجود کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے انسان سے التجا کی، مگر مقابل شاید کوئی بے حس تھا، یا پھر وجہ کچھ اور تھی۔ جن پیروں سے آئی ہو انہی پیروں سے واپس لوٹ جاؤ، ایک روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر وہ پتھر ہے تو اسے موم تم کرو گی، اگر تمہیں وہ حیوان لگتا ہے تو تم اسے انسان بناؤ گی، اور جب وہ انسان بن جائے، تمہاری محبت میں پور پور ڈوب جائے، تمہارے بغیر جینے کی سوچ بھی اس کا سانس بند کرنے لگے، تب اسے جان سے مار دینا، مٹا دینا اس کا وجود صفحہ ہستی سے، چھین لینا اس سے اس کی سانسیں، اور یہی ہوگی برسوں پہلے ہوئے اس ظلم کی تلافی۔ چاچا جی، آپ بھی مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کیوں کسی کو جان سے ماریں؟ کون سی تلافی کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جان لینا فرغام شاہ کا کام ہے، اور اسی چیز سے ہمیں نفرت ہے۔ ایک زندہ انسان کی جان لینا آسان بات نہیں ہوتی، جان انمول ہوتی ہے، جان لینے اور دینے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے۔ ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کو موت کی نوید سنانے والے؟ وہ رو دوہری ہو رہی تھی، مگر سامنے والے انسان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں اپنے ساتھ لے چلے، آپ کو خدا کا واسطہ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میں بول رہا ہوں کہ خاموشی سے شاہ حویلی واپس چلی جاؤ، میرے لیے نہیں تو اپنی ماں کے لیے۔ اگر تمہیں اپنی ماں سے ذرا سی بھی محبت ہے تو تم اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھاؤ گی۔ سخت لہجے میں اسے وارن کرتے وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ ماہی وہاں ہکا بکا بیٹھی دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کس بدلے کی بات کر رہے تھے چاچا جی؟ کیوں موقع ہوتے ہوئے بھی وہ اسے اس دلدل سے باہر نکال کر نہیں لے گئے؟ ماں کی قسم کیوں دی اور فرغام شاہ کی جان لینے کا بول دیا؟ خون خرابے سے اسے ناک کی طرح ڈر لگتا تھا، اور اس کا چاچا اسے کسی کی جان لینے کا بول رہا تھا۔ کیوں ہم کسی کی جان؟ ہم فرغام شاہ نہیں ہیں جو کسی کی بھی جان لے لیں، ہم ہیں، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، خاموش آنسو ابھی بھی گالوں پر بہہ رہے تھے، جب کسی کا بھاری ہاتھ آ کر اس کے کاندھے پر رک گیا۔ اٹھیں اور واپس چلیں۔ فرغام شاہ کی آواز پر اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ کے آنسو اور تواتر سے بہنے لگے۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید اس کی کوشش ناکام ہو جائے گی، لیکن پھر بھی وہ خدا کا نام لے کر حویلی سے بھاگی تھی۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ فرغام شاہ نے ضبط سے جبڑے بھینجے۔ ہم نے کہا اٹھیں۔ کیوں؟ وہ اٹھ کر چلا اٹھی۔ پیروں میں ہوتی تکلیف کو نظر انداز کر وہ کھڑی ہوئی اور فرغام شاہ کی گریبان کو مٹھیوں میں جکڑا۔ گرم گرم سیال آنکھوں سے بھل بھل بہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی فرغام شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ حویلی میں جب اسے معلوم ہوا کہ ماہی چلی گئی ہے، تب وہ شدید غصے میں ہزاروں سوال دماغ میں لیے اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ وہ پیدل گئی ہے تو مطلب زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور وہ اسے مل گئی۔ چاند کی روشنی میں دلہن کا سرخ لباس اور زیورات پہنے وہ کوئی اور نہیں، اس کی شریکِ حیات ہی تھی۔ ترس نہیں آتا آپ کو؟ رحم نہیں آتا کمزور انسانوں پر؟ آپ کے سینے میں دل ہے کہ پتھر؟ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ سوال گو تھی، جبکہ فرغام شاہ حیران تھا کہ آخر وہ بول کیا رہی ہے۔ آپ نے آج پھر کسی کی جان لے لی، آپ خونی ہیں۔ ہم نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ نگین آنٹی نے بولا تھا آپ بہت اچھے ہیں، ہم کو آپ سے شادی کا فیصلہ کر کے زندگی بھر پچھتانا نہیں پڑے گا، مگر ہم تو 2 گھنٹوں میں ہی پچھتا رہے ہیں۔ آپ کو نہ جانوروں پر ترس آتا ہے اور نہ انسانوں پر۔ کیوں؟ چلا کر رو کر شاید وہ تھک گئی تھی، تبھی فرغام شاہ کے سینے سے سر ٹکا کر رونے کا شغل فرمانے لگی۔ تبھی ہم چلے آئے، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ انسان نہیں ہیں۔ اس کے سینے سے لگی وہ اسے ہی برا بھلا بول رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود ساکت ہونے لگا، شاید اس وقت بھی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے جا رہی تھی، جب فرغام شاہ نے اسے مضبوط بازوؤں کا حصار اس کے گرد باندھا۔ اب اسے سب سمجھ آ رہا تھا، ضرور ماہی نے آج ہونے والے واقعے کو اس کے کمرے سے دیکھ لیا ہوگا، تبھی اس طرح کا ری ایکٹ کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ شادی کے کسی فنکشن میں ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، تاکہ ماہی کے دماغ پر کوئی الٹا اثر نہ پڑے، مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی سب خراب ہو گیا۔ آہستگی سے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر کر وہ تیز تیز قدموں سے حویلی کی طرف بڑھا۔
آرام سے اسے بیڈ پر لٹا کر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، بےتاب نظریں بے چینی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آج تک کسی کو اس کمرے میں آنے کی اجازت نہ تھی، مگر یہ نازک سی لڑکی صرف اس کمرے میں ہی نہیں بلکہ اس کے بیڈ پر پورے حق سے لیٹی فرقان شاہ کا چین و سکون غارت کر رہی تھی۔ گلابی عرض گھنگور پلکوں کی باڑ، چھوٹی سی ناک جسے بھاری نتھ کے وزن نے سرخ کر دیا تھا، گلابی لب جن پر آج سرخ رنگ کی چادر اوڑھا رکھی تھی۔ کتنا کہا تھا سب سے کہ اس کی بیوی کو زیادہ میک اپ میں لادنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی سب نے اپنی منمانی کی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیشو کو انگوٹھے پر لپیٹا اور آہستہ آہستہ ان گلابی لبوں سے مصنوعی رنگ ہٹایا۔ نتھ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی سراہی دار گردن میں ہاتھ ڈال کر بھاری ہار کے بوجھ سے نازک سی گردن کو آزاد کیا۔ چوڑیاں، مانگ ٹیکا، جھومر، جھمکے آہستہ آہستہ کر سارے زیورات کے بوجھ سے آزاد کرتا وہ اس کے کمر بند پر آیا۔ یہاں فرقان شاہ کو اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا۔ من چاہا شریک حیات پورے حق کے ساتھ رات کی اس تنہائی میں وہ اس کے قریب تھی۔ دل ہمک ہمک کر اپنا حق لینے کی ضد کر رہا تھا، مگر فرقان شاہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ان دونوں کے درمیان فاصلہ گہرا ہو۔ بھاری سانس خارج کر ضبط سے آنکھیں میچیں اور کمر بند نکال کر باقی زیورات کے ساتھ رکھا۔ اٹھ کر سارے کمرے کے پردے برابر کیے، الماری سے ماہی کے لیے ایک نائٹ سوٹ نکالا، ایک ہاتھ سے سارے کمرے کی لائٹس آف کیں اور خود دوبارہ ماہی کو چینج کروانے کی غرض سے اس کے قریب آ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود سے کپڑے الگ کر کے اسے چینج کروانا بھی ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ مخملی وجود کی نرماہٹ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر محسوس کر ایک بار پھر اس کا ضبط امتحان بن گیا۔ وہ کوئی دل پھینک عاشق یا کمزور نفس انسان نہیں تھا، مگر ماہی سے دل کے تار اور ایک مضبوط رشتہ جڑ گیا تھا۔ اب خود پر پہرے باندھنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ صبح صادق مؤذن کی اذان دینے پر اس کی آنکھ کھلی، غائب دماغی سے حسب عادت چھت کو گھورا، مگر آج چھت کا رنگ اور ڈیزائن علیحدہ تھا۔ پیٹھ پر بھاری وزن اور رخسار پر گرم گرم سانسوں کے لمس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ دماغ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں کل رات کا ایک ایک واقعہ یاد دلوا دیا۔ جھٹکا کھا کر وہ اٹھی، فرقان کا بھاری ہاتھ اٹھا کر ایک طرف سرکایا اور حیرت سے اپنے برابر لیٹے اس انسان کو دیکھا جس سے ڈر کر وہ کل رات حویلی والوں کو چکمہ دے کر بھاگی تھی، لیکن اس وقت وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ جیسے ہی اس کا دھیان اپنے کپڑوں کی طرف گیا، ایک نیا صدمہ لگ گیا۔ ہمارے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ فرقان شاہ نے دوبارہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے برابر لٹایا۔ ہم نے چینج کیا آپ کا ڈریس۔ اس کے بالوں میں منہ چھپا کر مدھم سرگوشی کی گئی، گرم گرم سانسیں گردن کو چھونے لگی۔ ماہی کو اپنا دل اچھل کر کانوں میں دھڑکتا سنائی دینے لگا۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہم آپ کی زندگی سے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں جان کا کوئی مول نہیں ہے۔ لہجہ گلوکوز اور آنکھیں نم ہونے لگیں۔ خاموش! فرقان شاہ کا سخت وارن کرتا لہجہ سن پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہمارا ضبط مت آزمائیں، اور ہماری زندگی سے جانے کی سوچ کو بھی اگر آپ ابھی اس وقت دفن کر دیں گی تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جب آپ ہماری دسترس میں نہیں تھی، ہم نے آپ کو تب بھی اپنی زندگی سے جانے نہیں دیا۔ اب تو آپ ہماری شریک حیات ہیں۔ اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار اور مضبوط کر اسے اپنے قریب ترین کیا۔ سراہی دار گردن پر سانسوں کی تپش کے ساتھ ساتھ سلگتے ہونٹوں کا طواف شروع ہو چکا تھا۔ ہمیں جانے دیں پلیز۔ اپنے دل کی دھڑکن تیز اور غیر ہوتی حالت پر وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی۔ آپ نے ہماری گولڈن نائٹ اسپوائل کی ہے، اس کا ہر جانا آپ کو سود سمیت واپس لوٹانا ہوگا۔ اس کے ہونٹوں کو فوکس میں رکھ وہ دوبارہ ماہی کے ہوش اڑا گیا۔ گلابی لب پھڑپڑائے، جس کی حرکت کو فرقان شاہ کی نظروں نے بڑے غور سے نوٹس کیا۔ چند ماہی! سارا غصہ بھول کر وہ ان گلابی پنکھڑیوں پر جھکا۔ ماہی نے زور سے آنکھیں بند کر بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا، پرشدت سلگتا لمس اس کی برداشت آزمانے لگا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ احتجاج کی نہ ہمت ہی اور نہ ہی اجازت۔ اس کا سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور فرقان شاہ کی شدت میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند ماہی! اچانک نہ جانے کیسے فرقان شاہ اسے بخش دیا۔ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی ابھی سے حالت خراب ہو گئی۔ ایک بار پھر اس کے کان کے قریب گمبھیر سرگوشی ہوئی۔ آج رات خود کو ہماری شدتیں سہنے کے لیے مکمل طور پر تیار رکھیے گا۔ آج ہم ہمارے اس رشتے کو ہر لحاظ سے مکمل کر کے آپ کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں گے۔ اس کے نئے انکشاف پر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ نہیں پلیز، ہمیں کچھ وقت دیں۔ چند ماہی! اگر ہم نے آپ کو اور وقت دیا تو ہمارے رشتے میں دوریاں اور بڑھ جائیں گی۔
آپ تو بھی ہمارے بارے میں ماشاءاللہ سے حسین خیالات رکھتی ہیں۔ لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ ماہی کو ایک بار پھر اپنا آپ بے بس محسوس ہوا۔ اسے خاموش دیکھ فرقان ایک بار پھر اس کی گردن پر جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ شاور لے کر وہ خاموشی سے فرقان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ شخص اس کے اتنے قریب آ گیا اور وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر پائی۔ ہمیں چاچا جی سے بات کرنی ہوگی، ان کو ایک بار پھر منانا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا آخر وہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ مگر اب تو ہماری شادی فرقان صاحب سے ہو گئی ہے، اب وہ بھی کیا کر پائیں گے؟ فرقان تو ایک پل ہمیں اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے۔ ہم خود سے بھی کہیں نہیں جا سکتے، نہ جانے انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب حوریہ جھٹ سے اس کے سامنے آئی۔ بھابھی! اس کی آواز پر وہ خیالوں کے بھنور سے باہر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھابھی، آئیں میں آپ کو اپنے کمرے میں لے چلتی ہوں، بیوٹیشین آپ کا میک اپ کر دیں گی، پھر ولیمے کی رسم بھی ادا کرنی ہے۔ حوریہ کی باتوں سے اسے ولیمے کا بھی دھیان آیا۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ اس کے ساتھ چل دی۔ بلیو کلر کے سفید کامدار لہنگے میں نفاست سے ہلکا میک اپ کیے سارے بالوں کو جوڑے کی شکل دی۔ وہ بیڈ پر سب کے درمیان بیٹھی کنفیوز سی لگ رہی تھی، باقی جگہوں کے مقابلے میں جہاں ولیمے کا فنکشن کچھ الگ انداز سے ہو رہا تھا، جہاں اسے سجا سنوار کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، جہاں عورتیں آ کر اسے دیکھ کر دعائیں اور منہ دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ ولیمہ تھا یا منہ دکھائی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس لوگوں کے منہ سے سننے میں آ رہا تھا کہ آج پورے گاؤں کے کسی گھر کا چولہا نہیں جلے گا، کیونکہ پورے گاؤں کے کھانے کا انتظام شاہ خاندان کی طرف سے تھا۔ شاید یہی اس کا ولیمہ تھا، مگر اس میں بھی وہ خوش تھی۔ اسی کے ولیمے کے باعث پورے گاؤں کے امیر و غریب کو کھانا کھلایا جائے گا، اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ اور کنفیوز بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے ارد گرد لڑکیوں کا جھرمٹ موجود تھا، جن کے سوالات پر وہ کبھی پانی پانی ہو جاتی تو کبھی کنفیوز۔ بھابھی آپ نے بتایا نہیں، فرقان بھائی نے آپ کو منہ دکھائی میں کیا دیا؟ حوریہ نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا، مگر وہ سر جھکائے لب کاٹنے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس کی بات کا وہ جواب دیتی بھی تو کیسے؟ کل رات ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی نوبت آئی ہی نہیں، یا پھر اگر وہ حویلی سے نہ بھاگتی تب شاید سچویشن اس کے برعکس ہوتی۔ ہو چھوڑو، کیا پتہ کچھ پرسنل ہو جو بھابھی ہمیں بتانا نہیں چاہتی۔ ایک لڑکی نے حوریہ کو مصنوعی خفگی سے گھورا۔ اچھا بھابھی ایک بات بتائیں، فرقان صاحب نے آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ اسی لڑکی نے جب ماہی سے معنی خیز سوال کیا تو وہ شرم سے پانی پانی ہوتی اور سر جھکا گئی۔ رات کے 9 بجنے والے تھے۔ وہ بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبح سے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے یہاں سے اٹھنے کا نہ بولے، کسی کو بھی اسے واپس فرقان کے کمرے میں بھیجنے کا خیال نہ آئے۔ جتنی بھی رسومات یہ لوگ کروانا چاہتے ہیں کروا لیں۔ تبھی حوریہ کے موبائل پر کال آئی اور وہ ان سب سے کچھ دور جا کر بات کرنے لگی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ دوبارہ اس کے قریب آئی۔ چلو بھئی لڑکیوں، فوراً سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ، اگر فرقان صاحب سے مار نہیں کھانی۔ فرقان کے نام پر ماہی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نہیں حور، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کیوں انہیں ماریں گے؟ ہمیں اچھا لگ رہا ہے ان سب کے ساتھ وقت گزارنا۔ وہ بمشکل مسکرا کر کوئی بہانہ گھڑ پائی، مگر اس کی بات صرف حوریہ نے سنی، باقی سب تو بوتل کے جن کی طرح وہاں سے ایک ایک کر کے غائب ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن فرقان بھائی کو آپ کا ان سے اتنی دیر دور رہنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ابھی آپ جلدی جلدی اٹھیں، میرے پاس صرف 15 منٹ ہیں، جلدی سے 5 منٹ میں شاور لے کر آئیں۔ مہرون کلر کی ساڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے ماہی کو باتھ روم کے دروازے کی طرف کے باہر چھوڑا۔ حوریہ ہم یہ سب نہیں پہنتے اور نہ ہی ہمیں پہننا آتا ہے، وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ فکر نہیں کریں بھابھی، میں آپ کی مدد کروں گی، آپ بس شاور لے کر آئیں۔ وہ شاور لے کر آئی تو حوریہ نے مہارت سے ساڑی کو اس کے وجود کا حصہ بنا دیا۔ مہرون رنگ کی یہ ہلکے پھلکے کام والی ساڑی بلا شبہ خوبصورت تھی، مگر اسے اس لباس میں کمفرٹیبل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تیزی سے ہاتھ چلا کر اس نے خوبصورت نقوش کو ہلکا پھلکا میک اپ کا ٹچ دیا، بالوں کو دوبارہ جوڑے کی شکل دی، آخر میں اس کے ارد گرد چادر لپیٹ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک بار پھر فرقان شاہ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ حور پلیز، وہ بے بسی سے حوریہ کی طرف مڑی، مگر وہ بھی چہرے پر شیرین مسکراہٹ سجائے جیسے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک اپنے آپ دروازہ کھلا، اسے اندر کی طرف دھکیل وہ خود وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑی، ویسے ہی دروازہ ایک دم لاک ہو گیا۔ آئیں جان ماہی، ہم کب سے آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، وہ وہیں کھڑے کھڑے گویا ہوا۔ جی، وہ بس یہی بول پائی۔ مرے مرے قدموں سے وہ چند قدم ہی اس کی طرف بڑھا پائی، پھر بیچ کمرے کے آ کر رک گئی۔
आगे आए। हालांकि वो इसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, मगर इसकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे वो इसे बज़ाहिर सामने से देख रहा हो। हम यही ठीक हैं, वो मनमनाई। फरगाम शाह के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। बिना मुड़े गर्दन घुमाकर एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो सर झुकाकर चादर के किनारे को उंगलियों पर मरोड़ मरोड़ कर न जाने किस नई चीज़ को तश्कील देना चाहती थी। भारी कदम उठाता वो चंद कदमों में ही अपने और इसके दरमियानी फासले को अबूर कर चुका था। हाथ बढ़ाकर इसके दाएं हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया, दूसरे हाथ से कंधे पर फैला चादर का पल्लू पकड़कर आहिस्तगी से चादर को इसके वजूद से अलहदा कर सोफे पर उछाला। बिना चादर के ऐसे लिबास में वो इसके सामने खुद में सिमट कर रह गई। फरगाम शाह ने एक भरपूर नज़र इसके नाजुक वजूद को देखा। बिलाशुबा वो हर लिहाज से खूबसूरत थी। ठंडी सांस भर वो इसे अपने साथ लिए इसी खिड़की की तरफ बढ़ गया जहाँ अब तक वो खड़े खड़े उसका इंतज़ार कर रहा था। चंद माही। एक नज़र चांद को देख इसने दोबारा माही को उसी लक़ब से नवाजा। हम सिर्फ माही हैं। इसने अपने नाम की तस्दीक करना चाहिए, मगर फरगाम शाह के लबों की मुस्कुराहट इसे गलत होने का एहसास दिला गई। नहीं, आप मेरी चंद माही हैं। इस चांद को दुनिया देखती है, इसको अपनी नज़रों में बसाती है। शायर अपनी शायरी में महबूब को चांद से तशबीह देते हैं। वो आसमान के चांद की तरफ देखते हुए उससे मुखातिब था, लेकिन हमारी ज़िंदगी का चांद और महबूब आप हैं। सिर्फ हम आपको अपनी नज़रों में बसाकर खुद आपकी नज़रों में बस जाएंगे। इसीलिए हमने आपका नाम चंद माही रखा है। फरगाम शाह के मंतक से वो सच में मुतासिर हुई थी, लेकिन वो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी कि वो एक खूनी है। आप इतनी अच्छी बातें ना करें, आप कौन? इसे आगे भी बोलना चाहती थी, मगर फरगाम शाह ने इसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालकर खुद से करीब तर कर लिया, तो सारे अल्फाज दम तोड़ गए। आपको जितनी भी शिकायतें करनी है, ज़रा हमारे करीब आकर करें, ताकि हमें आपकी गलत फहमियाँ दूर करने में आसानी हो। कल आप हमें कुछ हैवान बोल रही थी, वो पुरसोच अंदाज में गोया हुआ, मगर सवालिया नज़रें इसके खूबसूरत चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, जहाँ इज़्तिराब ही इज़्तिराब फैला था। पहली शिकायत। वो शौक़ से संजीदा हुआ। कल आपने एक आदमी को बिला वजह मार डाला और कितने लोगों को ज़ख्मी करवाया। वो रूहान सी हुई। चंद माही, हम कुछ भी बिला वजह नहीं करते। कल आपने हमें जिसको मारते देखा, असल में वो मरा ही नहीं, अभी भी वो सिविल अस्पताल में ज़िंदा है। रहे बाकी के लोगों को ज़ख्मी करने की बात, तो वो सब मार असल में इनका दोस्त था, जिनके ज़रिए हम उनसे सच उगलवा रहे थे। कैसा सच? वो हैरान हुई। कुछ पल के लिए वो खामोश हुआ। वो सब अरहाम को मारना चाहते थे, तुम्हारी नगीन आंटी और मेरे बाबा साईं को मारना चाहते थे। अगर हम इन सब को मार मार कर सच ना उगलवाते तो आज शादी के घर में सफ़े मातम बिछा होता। अब आप बताएं, हमने क्या गलत किया? वाकई इसमें तो कुछ गलत नहीं था। कुछ पल के लिए उसे शर्मिंदगी हुई। दूसरी शिकायत बताएं। उसे खामोश देख फरगाम शाह इसके दिल की कैफियत समझ गया था, तभी दूसरी शिकायत पूछ डाली। आपने पंचायत में उस आदमी को जानबूझकर मरवा दिया। जैसे ही उसे उस दिन का खून खराबा याद आया, वो एक बार फिर बोल उठी। चंद माही, यहाँ बिल्कुल सही है। हम कबूल करते हैं कि उस आदमी को हमने मरवाया, लेकिन हमें लगता है हमने यहाँ भी कोई गलती नहीं की। इसके इतने आराम से इकबाल जुर्म पर वो शॉक्ड रह गई। इतना ना हैरान हो आप। अगर पंचायत के फैसले के साथ साथ उस फैसले की वजह भी सुन लेती तो इतना हैरान होने की नौबत ना आती। फरगाम शाह के अफसोस से सर हिलाने पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। उस इंसान एक औरत की इज्जत के साथ खिलाता। ये शायद लफ्ज़ नहीं पिघलता शीशा थे जो इस वक्त इसके कानों में अंडेल दिया गया था, और वो औरत एक बेवा थी, एक बच्चे की माँ थी। उस इंसान ने एक औरत की नहीं, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत के साथ खेला था। मेरे हिसाब से इसके लिए मौत से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। मजबूत लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। माही की आंखें भी आंसुओं से तर हो गईं। वाकई इज्जत के कातिल को तो मौत की सज़ा भी कम थी। औरत की इज्जत की बेकदरी सोचकर ही इसे झरझरी आ गई। और आपकी तीसरी शिकायत बेवकूफ़ाना है। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के साथ इन जानवरों को हम पर हिलाल किया है। इनको ज़िबा करके खाना हिलाल है। ना इसमें कोई गुनाह है और ना ही इससे मैं जालिम साबित होता हूँ। दुनिया भर में लोग मुर्गियों के गोश्त को सबसे ज़्यादा खाते हैं और इसमें कोई कबाहत भी महसूस नहीं करते। आप भी खाती होंगी, हालांकि वो भी एक जिंदा जानवर है। इसमें भी बाकी जानवरों की तरह जान है। क्या आपके दिल में अभी भी हमारे बारे में वही हसीन ख्यालात मरतब हैं? वो जांचती निगाहों से इसके चेहरे को गौर से घूरने लगा, जहाँ शर्मिंदगी के आसार साफ नुमायां थे। हमें माफ़ कर दें। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। जिन बातों को वजह बनाकर वो इसके बारे में गलत राय कायम कर बैठी थी, असल में इन हादसों की असल वजह कुछ और ही थी। चलें, शुक्र है आपकी गलतफहमियां तो दूर हुई, वरना हमें तो लगा था आज की रात भी सफाइयाँ देने में ज़ाया चली जाएगी। ठंडी सांस भर वो एक बार फिर इसके गिर्द हिसार मजबूत कर गया। माही ने लब भींच कर शर्म से सर झुका लिया। शिकवे शिकायत को आज रात
آج کی رات میں بہت جگہ مل گئی، ابھی وقت ہے آپ کو اپنا بنانے کا۔ اس کے نازک سے وجود کو باہوں میں بھر وہ بیڈ کی طرف بڑھا، اسے بیڈ پر لٹا کر اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف رکھی۔ ماہی کی ہتھیلیوں میں بھی پسینہ جمع ہونے لگا۔ جھٹ سے اٹھ کر وہ ڈری سہمی نظروں سے فرغام شاہ کے کشادہ سینے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فرغام شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور خود اس کے قریب بیٹھ کے ہاتھ بڑھا کر جوڑے میں لگی پن کو نکالا تو لمبے بال آبشار کی طرح کمر پر بکھر گئے۔ آج کی رات جتنا کہنا سننا تھا سب ہو گیا۔ اب وقت ہے ایک دوسرے کو محسوس کرنے کا، ایک دوسرے کو اپنا بنانے کا، آپ کو اپنی محبت کا احساس دلانے کا۔ بے خودی میں اس کی طرف جھک کر اس نے ماہی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ دوبارہ اس کی شرم سے جھکی پلکوں کو چھوا، گلابی گالوں کو انگوٹھے سے سہلا کر وہاں بھی اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ ڈالی۔ آہستگی سے اس کے سر کو دوبارہ تکیے پر رکھ کر اپنا منہ اس کے بالوں میں چھپا گیا۔ ایک ہاتھ بلاؤز کی ہک کھولنے اور دوسرے ہاتھ سے کندھے کی پن نکال کر وہ پیچھے ہٹا اور آہستگی سے اس کے پلو کو سینے سے ہٹا کر بیڈ سے نیچے اچھالا۔ شرم سے پانی پانی ہوتی وہ دونوں ہاتھوں سے خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی جب فرغام شاہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر کے اس کی مشکل کو کچھ آسان کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہاتھ ایک بار پھر اس کے وجود کی طرف بڑھے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیڈ سے تھوڑا اونچا کر وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ ماہی نے دوبارہ بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے جکڑا، مگر اس بار فرغام شاہ نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو نرمی سے اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسا کر اس کے ہاتھوں کو تکیے سے لگایا۔ چل ماہی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس، اس کے ہولے ہولے لرزتے وجود کو محسوس کر۔ اس نے سرگوشی کی۔ لب بھینچ کر وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی محسوس کر وہ دوبارہ اس پر نرمی سے جھکا۔ آہستہ آہستہ یہ نرمی شدت اختیار کرنے لگی۔ فرغام شاہ نے اس کے اور اپنے درمیانی ہر مصنوعی پردے کو گرا دیا، اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنی محبت کی گہری چھاپ چھوڑ۔ وہ سر سے پاؤں تک ماہی کے وجود کو اپنی محبت کی بارش میں بھگو گیا۔ وہ نازک سی جان اس کے حد درجہ بے باکیوں پر خود میں سمٹی جا رہی تھی اور فرغام شاہ کو یہی حیا اور زیادہ منمانیاں کرنے پر اکسا رہی تھی۔ آج وہ خوش تھا، جسے چاہا اسے پا لیا تھا۔ آنے والے وقت سے انجان وہ پوری شدت سے اس پر محبت کی برسات کر رہا تھا۔ ماہی نے اپنا تن من اس کے سامنے رکھا، آج خود کو حقیقی طور پر فرغام شاہ سے جوڑ دیا تھا۔ مگر کھڑکی سے جھانکتے آسمان کے چاند نے ان دونوں کی طرف ترس کھاتی نظروں سے دیکھا۔ بھلا کون جانتا تھا کل کسی کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔